رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي دعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الذي التحامي سيدنا ومقتدانا وهادينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والعلوم الجعفرية والعلم الكاظمية والهجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم صل على محمد وآل محمد. فضائل گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام، عزاداران سرکار سید الشہداء، مسلسل اور متواتر جب سے فلک پر 1447 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات اپنے عشق کو، اپنی محبت اور اپنی انسیت کو بیان کر رہے ہیں اور فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا تشریف لانا، فرش عزا پر بیٹھنا یہ اعلان کر رہا ہے کہ حسین ہم نے آپ کو کل بھی تنہا نہیں چھوڑا، اور حسین ہم نے آپ کو آج بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ عزیزو، اللہ قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس۔ مسلسل آپ کے سامنے یہ نبی تقریر ہدیہ سماعت ہے کہ اللہ اپنے حسین سے کہہ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس۔ قسم خدا کی کائنات میں لوگ عبادتیں کر کے، اطاعت کر کے، تقوی و پرہیزگاری کر کے اتنے مطمئن نظر نہیں آتے ہیں جتنے حسین زیر خنجر سب کچھ لٹا کے مطمئن نظر آتے ہیں۔ اللہ ذکر کر رہا ہے، اللہ حسین کی بات کر رہا ہے، اور عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جو اللہ حسین کا تذکرہ کر رہا ہے تو یوں ہی نہیں، بلکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو
تو میں تمہارا ذکر کروں گا. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. آج دنیا میں اگر ذکر باقی ہے بھئی، تقریر کا آج کا پہلا جز یہی ہے اور انشاءاللہ کل بھی تقریر کا پہلا جز یہی رہے گا. بس باتیں نکالنے کے لیے، اور چونکہ آج کی رات جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے لہٰذا ان کے فضائل تک پہنچنے کے لیے، اور مجمع بھی پہنچ رہا ہے، ان کی بھی آمدات ہو جائے، اس لیے بس چند باتیں آغاز میں آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، پھر موضوع انشاءاللہ جناب علی اکبر کی ذات تک پہنچ جائے گا. بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے جوان بھائی آگے کے سکائیں. مجمع پہنچے گا، بعد میں جو ہے وہ اذیت ہوتی ہے، آپ ہی کو اذیت ہوتی ہے، لہٰذا یہ جوان میرے بھائی، جوان آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی میرے بھائی، ایک بچے میرے آ جاؤ، آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. اللہ قرآن میں یہی تو کہتا ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. بہت توجہ بھائی، حسین نے کیا باقی رکھا ہے بھائی؟ اگر آج اللہ کا ذکر باقی ہے، وحدانیت باقی ہے، نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، حج باقی ہے، بھائی کس کی وجہ سے ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا، کس کی قربانی کا اثر ہے کہ نماز باقی ہے، اللہ کا تذکرہ باقی ہے، روزہ باقی ہے، حج باقی ہے؟ کا سب کچھ تھا اللہ کا، بچایا کس نے ہے؟ کا بچایا ہے حسین نے. بھائی اسلام اللہ کا، طریقت اللہ کی، شریعت اللہ کی، دین اللہ کا، پیغام اللہ کا، اس کی وحدانیت، اس کی رسالت، سب کچھ بچا لیا کس نے؟ سب کچھ بچایا ہے حسین نے. بھائی سب کچھ لٹا کر، جو کچھ حسین کے پاس تھا سب کچھ اپنا قربان کر کے اللہ کو بچایا، وحدانیت کو بچایا، رسالت کو بچایا، دین کو بچایا، شریعت کو بچایا، طریقت کو بچایا. تو اب اسی قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو حسین نے سب کچھ قربان کر کے جب وحدانیت کو بچایا ہے تو پھر اللہ بھی تو سب کچھ قربان کر کے حسین کو بچائے. شاید میرا جملہ نہیں پہنچا ہے. وہی نماز کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. روزہ کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. اسلام کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. دین کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تبرک کس کی وجہ سے، یہ مجلسیں کس کی وجہ سے، یہ عزاداری کس کی وجہ سے، یہ سبیلیں کس کی وجہ سے، یہ نظر و نیاز کس کی وجہ سے. یہ سب کچھ حسین کی وجہ سے نہیں ہے. بھائی جیسے نماز حسین کی وجہ سے، روزہ حسین کی وجہ سے، حج حسین کی وجہ سے، تو اب لفظوں کو بدلیے نا. یہ تبرک ہے خدا کی وجہ سے، یہ عزاداری ہے خدا کی وجہ سے، یہ ماتم داری ہے خدا کی وجہ سے، یہ فرش عزا ہے حسین کی وجہ سے، یہ عزادار باقی ہے حسین کی وجہ سے. تو بھئی ہزاروں ظالم آئے، آج 1400 سال کربلا کے واقعے کو ہو گئے. اگر جاگے تو تقریر اسی معیار پہ آگے بڑھے گی، ورنہ میں بھی اطمینان سے پڑھ جاؤں گا کہ عزیزو کائنات میں ہزاروں ظالم آئے جنہوں نے پہرے لگائے، عزاداری نہ ہوئے، ماتمداری نہ ہو، فرش عزا نہ ہو، تبرک نہ بٹے، سبیل نہ لگے، لیکن کیا کوئی کامیاب ہو پایا؟ کیا کوئی کامیاب نہ ہو پایا؟ تو میرا جملہ یاد رکھیے گا، جب تک مسجدوں میں اذان کی، تکبیر کی آواز باقی رہے گی تب تک عزا خانوں میں یا حسین کی صدا باقی رہے گی. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے سبیل لگائی، تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے فرش عزا بچھایا، تم یہ سمجھ رہے ہو ہم نے ذاکر کو بلایا. اما تمہاری حیثیت نہیں ہے، حسین تمہارا محتاج نہیں ہے، حسین خود طاقت کا نام ہے. اتنے دھیرے دھیرے سنیں گے. بھئی حسین کسی کا محتاج نہیں، کوئی حسین پہ احسان نہیں کرتا ہے، نہ مجلس میں آ کر، نہ سبیل لگا کر، نہ فرش عزا بچھا کر. حسین خود طاقت کا نام ہے. یہ حسین کا کرم ہے جو حسین نے تمہیں اپنا خادم بنا لیا ہے.
ہو جائے گا، خدا کے لیے بیدار ہو جائیے گا تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکوں. بھائی ایک بہت ہی مشہور رائٹر انگریز نے، بہت بڑا پروفیسر تھا، اس نے جملے لکھے تھے کہ بھئی اگر کسی کے خلاف 3 طاقتیں ہو جائے وہ انسان سال بھر یا 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. اگر کسی کے خلاف 3 طاقتیں ہو جائیں، اگر کسی کے خلاف حکومت ہو جائے، کسی کے خلاف دولت ہو جائے، اگر کسی کے خلاف پروپیگنڈا ہو جائے تو وہ انسان 6 مہینے یا سال بھر سے زیادہ نہیں رہ سکتا. آج 1400 سال ہو چکے ہیں، 450 سال کی بنی امیہ بنی عباس کی حکومتیں، حسین کے خلاف حرام کمائی دولت، حسین کے خلاف یزیدی پروپیگنڈا، حسین کے خلاف، لیکن 1400 سال ہو گئے. حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے، حسین قیامت تک حسین رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، حسین خود طاقت کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ سارے مل کر جواب دینا، سارے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اذان گرامی قدر کہ لگے حسین خود طاقت کا نام ہے. یہ تو تمہارا مقدر ہے کہ تم شیعہ علی ہو. بھئی آپ نے کہا واقعہ پڑھیے، سن لیجئے واقعہ غور سے. کہنے لگے کہ تم شیعہ علی ہو، تمہارا مقدر ہے. 8ویں امام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو میں شیعہ علی بن جاؤں. فرزند رسول الثقلین. بھئی اپنے مقدر پہ ناز کرنا، اپنے مقدر اپنے تقدیر پہ ناز کرنا، اور جب دل میں علی کی ولایت، حسین کی مودت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کر دے. بھائی سے زیادہ جملے نہیں کہوں گا. کہ لگے کہ جس صاحب آتا ہے ایک شخص آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے، میں مقروض ہو گیا ہوں، اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو میں علی کا شیعہ بن جاؤں گا، فرزند رسول الثقلین. امام نے غلام سے کہا کہ وہ جو فلاں جگہ تھیلی رکھی ہوئی ہے وہ ذرا تھیلی اٹھا لاؤ. لیجیے صاحب وہ تھیلی اٹھا لایا. امام نے جو اس کے حوالے کر لی. اس نے تھیلی کو لیا. امام نے کہا گن لے، اتنے ہی ہیں جتنے کا مقروض تھا. بھائی ضروری نہیں ہے کہ میں دھیرے دھیرے واقعہ پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی دھیرے دھیرے سنیے. بات میں اگر وزن ہو تو بولیے گا ضرور. کہ لگے بھائی گن لے، اتنا ہی ہے جتنے کا تو مقروض تھا. اس نے گننا شروع کیا، مطمئن ہو گیا، کہتا ہے ہاں اتنے ہی ہیں. ارے میں کہوں گا یہ تو تجھے آیان میں دے رہے ہیں، یعنی دیکھ سکتے ہیں، تو نے مانگا اور انہوں نے دیا. لیکن یہ تو وہ مولا ہے کہ اگر خواب میں رسول اللہ نے 18 کھجوریں دی ہیں. جیو تم سلامت رہو. بہت جلدی پہنچ گئے میرے جملے تک بہت جلدی پہنچ گئے. پہلے کہاں کا واقعہ ملا رہا ہوں؟ نشاپور کا واقعہ. مولا بیٹھے ہوئے ایک شخص کہتا ہے فرزند رسول الثقلین کھجوریں عطا کر دیجئے. مولا نے ایک مٹھی اٹھائی، اس کے حوالے کر دی. وہ مسجد کے کونے گیا، گننا شروع کیا، دیکھتا ہے 18 دالے. پھر مولا کے پاس آ کے کہتا ہے مولا تھوڑی سی بڑھا دیجئے. تو مولا نے فرمایا کل رات اگر خواب میں میرے نانا رسول اللہ نے بڑھا کے دی ہوتی. سلامت رکھے، سارے مل کر بول رہا بات پہنچ رہی ہے. کہ لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہ لگے بولا نے کہا گن لے، اور اس نے گننا شروع کیا. اب یہاں سے میرا جی جملہ ہے انشاءاللہ جس کے دل میں بھی علی بستا ہے، جس کے لہو میں بھی، جس کی شریانوں میں بھی علی کی ولایت دوڑتی ہے ماں کا پاک شیر بن کر، وہ انشاءاللہ جملہ ضرور سنے گا اور انشاءاللہ اس معیار تک پہنچ کے سنے گا کہ مولا نے کہا گن لے. اس نے گنا، گننے کے بعد کہتا ہے ہاں اتنے ہی سکے ہیں جتنے کا میں مقروض تھا. مولا نے کہا جا چلا جا، علی والا بننے کی لالچ نہ دے. مولا نے کہا جا چلا جا علی والا بننے کی لالچ نہ دے. اس لیے کہ یہ جو فہرست ہے وہ بندہ نہیں بناتا، خدا بناتا ہے.
یہ تو فہرست ہے. کیا لگے یہ جو فہرست ہے, جملہ سنیے گا, یہ جو فہرست ہے وہ بندہ نہیں بناتا. ادھر دیکھیے میری طرف, ان کی طرف نہ دیکھیے گا. کیا لگے کہ صاحب بھائی یہ محبت کا اثر ہے, نہ بولنے والے بھی علی کے عشق میں بول پڑتے ہیں. اب یہ میرے موضوع میں تو تھا نہیں, نعرہ لگایا آپ نے دیکھا, میں نے پڑھ دیا. بھائی رسول اللہ کے پاس آیا ابو جہل, مٹھی بند ہے, کہتا ہے اگر تم رسول ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. بھئی رسول کو کہہ دینا چاہیے تھا تیری مٹھی میں کنکر ہے, لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ تیری مٹھی میں پتھر ہے, ریزہ ہے, کنکر ہے. کہا اپنی مٹھی کو کھول, جو تیرے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھ لے میں کون ہوں. یہاں تو عشق کا معاملہ ہے نا, یہاں تو محبت کا معاملہ ہے نا, یہاں تو الفت کا معاملہ ہے نا. تو مٹھی کو کھول, جو تیری مٹھی میں ہے اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں. جیسے ہی مٹھی کھلی, سنگریزہ بول پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اللہ کا رسول محمد ہے. پتہ یہ چلا اگر عشق ہوتا ہے تو کنکر بھی محمد کے نام پہ بول پڑتا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سنگریزہ بھائی, یہ جو سنگریزہ ہے جو ہاتھ میں تھا, یہ جو ہے وہ بول پڑا. کہ لگے آپ اللہ کے رسول ہیں تو عشق علی میں سنگریزے بول پڑتے ہیں, جو نہ بولنے والا ہے وہ بھی بول پڑتا ہے. جناب جب عصمت کی گواہی کا معاملہ آیا عزیزو, عصمت کی گواہی کا معاملہ, بات بدل گئی. بہرحال میں کہاں جا رہا تھا, لیکن وہ جملے پہ آؤں گا واپس. کہ لگے کہ جناب یوسف کی گواہی کس نے دی؟ کہ لگے ایسے بچے نے دی ہے کہ جو ابھی بولنا نہیں جانتا تھا, جس نے کلام ابھی تک کیا نہیں تھا. اللہ اکبر. یوسف کی گواہی, زلیخا یہ سوچ رہی تھی دربار میرا ہے, حکومت میری ہے, سلطنت میری ہے, غلام میرے ہیں, کنیزیں میری ہیں, شوہر میرا ہے, سب کچھ تو میرا ہے, بات میری ہوگی. لیکن اسے عصمت کی پاور کا پتہ نہیں تھا کہ جب مسئلہ عصمت پر آتا ہے تو نہ بولنے والے بھی بول پڑتے ہیں. بھائی بچے نے گواہی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ کہ اللہ کے بچے نے گواہی دی ہے تو یاد رکھیے گا, آپ یہ جو آج بول رہے ہیں نا, یہ آپ بولتے نہیں ہیں, عصمت کی گواہی دیتے ہیں. اب جو مریض ہیں, جو بزرگ ہیں, ان سے معذرت, لیکن جو بول سکتے ہیں اور نہیں بول پا رہے ہیں. کیوں نہیں بول پا رہے ہیں؟ کہنے کہ پیسہ زیادہ ہے, ہمارا معیار زیادہ ہے. اب آپ نے دیکھ کے بات موڑی ہے تو سنتے رہیے گا, ہے نا, کلیجے پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے. کہ اللہ کہ جی صاحب پیسہ زیادہ ہے, بولیں گے نہیں. پیسہ زیادہ ہے, ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. پیسہ زیادہ ہے, یا علی ادرکنی نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں جی صاحب؟ کہ لگے ہم VIP ہیں, ہمارا اسٹیٹس یہ ہے کہ نہ بولا جائے. بزرگوں سے پہلے ہی میں نے کہا میرے سر کے تاج ہیں, ہے نا, بیمار مریض جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو اور لوگ ہیں کہ اللہ کے صاحب ہم VIP, ہمارا اسٹیٹس ہے, ہم نہیں بولیں گے. یہ تو چھوٹے لوگ بولتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, آپ یہاں کے VIP ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں کے VIP وہ ہیں. وہاں کے VIP وہ ہیں, وہاں کے VIP وہ ہیں. بھئی اگر آج آپ ان کے حق میں زمین پہ نہیں بول رہے ہیں, اگر انہوں نے آخرت میں آپ کے حق میں نہ بولا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا, یہاں تو کٹ جائے گی, وہاں کٹنے والی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب اگر کوئی نیا بندہ جس نے آج تک نعرہ نہ لگایا ہو, اور اگر وہ عشق میں نعرہ لگا دے, تو اب آپ کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ بھیا یہ جو اتنی باتیں کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں. کیوں؟ کہ لگے پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یار سب دیکھ رہے ہیں, یار وہ لگانا بھی چاہتا ہے تو بھی آپ کے دیکھنے کی وجہ سے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ نعرہ حیدری, کال کی مجلس 9:30 کو ہوگی.
ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پیارو بھائی کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ کل رات ہی کی نا, ہاں, تو کل رات کی جو شب کی مجلس ہے انشاءاللہ, وہ کل رات کی مجلس جو ہے وہ 9:30 بجے انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے وقت سے شروع ہو جائے گی. تو آپ حضرات جو ہے وہ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے فرش اعضاء پہ تشریف لائیے گا انشاءاللہ. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد. کیا ہوا کہ لگے مولا نے فرمایا کہ یہ جو فہرست ہے یہ بندہ نہیں بناتا, یہ خدا بناتا ہے. اب مولا کا معراج بھرا جملہ, معراجی جملہ سنیے کہ یہ فہرست بندہ نہیں بناتا, خدا بناتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا جو اس فہرست میں ہے وہ یہاں سے جا نہیں سکتا, جو اس فہرست میں نہیں ہے وہ آ نہیں سکتا. آپ اپنی عظمت کو پہچانیں. شیعہ علی ہے نا, علی کے شیعہ ہے نا, تو عزیزو یہ علی علی کرنا بھی یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ اللہ آپ سے کروا رہا ہے. اس لیے کہ علی نے ساری زندگی اللہ اللہ کروایا. بھائی جتنی بھی جنگیں لڑی علی کی کوئی دشمنی نہیں تھی. عمرو بن عبدہ کے کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کے اور میرے بابا کے جو ہے بڑے اچھے تعلقات ہیں, علی واپس چلے جاؤ. کہ علی واپس چلے گئے, اللہ اکبر, کہنے لگے تعلقات تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ابھی یہاں تعلقات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے. ذرا جائیے گا, خدا کے لیے بیدار ہوئیے گا. بھئی علی نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ساری کے ساری جنگیں کس لیے لڑی؟ اللہ کے لیے. جنگ احد لڑی, جنگ بدر لڑی, جنگ حنین لڑی, جنگ خندق لڑی, جنگ ذات السلاسل لڑی, جنگ خیبر لڑی. جتنے بھی غزوات لڑے ہیں علی نے سب کچھ اللہ کے لیے لڑا, اللہ کے لیے, تاکہ اللہ اللہ ہوتا رہے. جنگ بدر لڑی اللہ کے لیے, احد لڑی اللہ کے لیے, خیبر لڑی اللہ کے لیے, خندق لڑی اللہ کے لیے, غزوہ بنی مستلق لڑی, سب کچھ اللہ کے لیے لڑا. تو پھر اب اللہ کا بھی تو فریضہ ہے کہ بھئی پھر کائنات سے جو ہے وہ علی علی, جو وہاں پہ بات ہے وہ یہیں پہ بات ہے. آ جائیے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. کہنے لگے کہ جی صاحب آج دنیا ہم پہ جب ہم اتنا علی 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 کے نعرے لگاتے ہیں, ابھی تو پورے عشرے بھر میں امام حسین ہی کے فضائل پڑھتا رہا, اور غالباً میں نے مولا کائنات کے بعد جزوے آپ کے سامنے باتیں رکھی, لیکن ایک پورا سلسلہ ہے کہ صرف جو ہے وہ مولا کائنات پہ ہی تقریریں ہوں گی کہ جی صاحب دنیا اعتراض کرتی ہے کہ یہ علی علی کا ذکر کرتے ہیں, یہ علی والے ہیں. اپنے آپ کو دنیا کیا کہتی ہے کہ ہم نبی والے ہیں, تو یہی تو اعتراض ہے ہم پہ کہ یہ علی والے ہیں, ہم نبی والے ہیں. لیکن عزیزو یہ فیصلہ تو پہلے دن ہی ہو چکا تھا کہ کون علی والا ہے کون نبی والا ہے. بھئی واقع ذوالعشیرہ میں 2 وعدے ہیں, ایک وعدہ نبی کا ہے, ایک وعدہ علی کا ہے. بہت توجہ چاہوں گا, پہلے ہی دن روز اول ہی 2 وعدے ہیں. پہلا وعدہ نبی کا تھا, دوسرا وعدہ علی کا تھا. بھئی اگر آپ بٹوارہ کر رہے ہیں, پہلے تو بٹوارہ ہوتا نہیں ہے, اس لیے کہ انا والی من نور واحد, جہاں محمد ہوں گے وہیں علی ہوں گے, جہاں علی ہوں گے وہیں محمد ہوں گے. ہاں بٹوارہ تو ہوتا نہیں, لیکن اگر آپ کو شوق ہے بٹوارے کا تو ہم بٹوارہ کیے لیتے ہیں کہ جی صاحب آپ نبی والے, ہم جو ہیں وہ علی والے. تو بھئی یہ روز اول فیصلہ ہو گیا. 2 وعدے ہیں پہلے دن روز ذوالعشیرہ, واقع ذوالعشیرہ میں کہ لگے کہ پہلا وعدہ نبی کا. نبی نے کیا کہا, جو اس کام میں میری مدد کرے گا, میری نصرت کرے گا, میرے بعد میرا جانشین, میرا خلیفہ, میرا وزیر, میرا وصی ہوگا. بہت توجہ. تو اب کون اٹھا, کس نے کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک کا نام کون لبیک کہہ رہا تھا کہ 3 مرتبہ نبی نے یہ بات دہرائی, اور ہر بار جو ہے وہ 10 برس کے علی کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کے کہتے رہے انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, میں رسول اللہ, میں رسول اللہ, میں رسول اللہ. تو ایک وعدہ نبی کا تھا, ایک وعدہ علی کا تھا. علی کا وعدہ کاہے کا تھا, نصرت کا تھا. نبی کا وعدہ کاہے کا تھا, وصایت کا تھا, ولایت کا تھا, وزارت کا تھا.
تو اب عزیزوں بہت توجہ، اگر دنیا نے باٹھی دیا ہے تو ہمارے علی کا وعدہ نبی کی مدد کا تھا اور نبی کا وعدہ ولایت دینے کا تھا۔ بھئی اگر آپ جملہ سن لیجیے، اب یہاں سے جملہ آغاز کرنے دیجیے کہ لگے کہ جی صاحب ایک وعدہ ہمارے علی کا ہے، ایک وعدہ تمہارے نبی کا ہے۔ ہمارے علی کا وعدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں تبلیغ دین میں، کار تبلیغ میں، دین کی تبلیغ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ساری جنگیں ہم پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ بھئی جنگ احد ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ بدر ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ خندق ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ خیبر ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ غزوہ بنی مصطلق ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ حنین ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ جنگ ذات سلاسل ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ تو اسلام کی جتنی جنگیں ہیں ساری کے ساری جنگیں ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ تو اب غدیر تم پڑھو اس لیے کہ تمہارے نبی والوں تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ساری جنگیں، جو جملہ پورا ہونے دیجیے، ساری جنگیں ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا۔ تو غدیر تم پڑھو اس لیے کہ تمہارے نبی کا وعدہ ہمارے علی سے تھا۔ لیکن دنیا گواہ ہے جنگیں بھی ہم پڑھتے ہیں، غدیر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم ہی وہ ہیں جو نبی والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں۔ جنگیں بھی ہم ہی پڑھتے ہیں، غدیر بھی ہم ہی پڑھتے ہیں، علی نبی والے بھی ہم ہی ہیں، علی والے بھی ہم ہیں۔ اللہ نے ایک نور کے کیا ہوئی کہ اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک نور سے محمد کو بنایا، یہی تو گفتگو ہے نا نبی اور علی۔ ایک نور کے اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، ایک نور سے اللہ نے، اب یہاں سے جاگیے گا الحمدللہ کہ لگے کہ صاحب اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک نور سے علی کو بنایا، ایک نور سے محمد کو بنایا، اور اسی ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے سے علی کو بنایا۔ پھر جملوں کو دہراؤں تاکہ بات پہنچ جائے۔ اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے محمد کو بنایا، دوسرے ٹکڑے سے اللہ نے علی کو بنایا۔ ایک نور کو اللہ نے جمال دیا۔ بہت توجہ چاہوں گا بھائی، اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے محمد کو بنایا، دوسرے سے علی کو بنایا۔ ایک نور کو اللہ نے جمال دیا تھا، دوسرے نور کو اللہ نے جلال دیا تھا۔ ایک نور کو جمال دیا، دوسرے نور کو جلال دیا۔ اگر یہ دونوں صفتیں کسی ایک ذات میں دیکھنا چاہو تو علی اکبر کو دیکھ لو۔ جملہ پورا ہونے دے بھائی صاحب کہ لگے ایک اسی صفات کو، ان دونوں صفتوں کو اگر کسی ایک ذات میں دیکھنا چاہتے ہو تو علی اکبر کو دیکھ لو، اس لیے کہ جمال مصطفیٰ جیسا ہے، جلال علی جیسا ہے۔ یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے جناب علی اکبر کی۔
لیٹ ہوں لیکن بہرحال پہنچ گیا منزل تک کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو ایک ہی ذات میں دونوں صفتوں کو، جمال مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی اکبر کو دیکھو، جلال علی کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی اکبر کو دیکھو. مصطفیٰ کا جمال ہے، علی کا جلال ہے. بھائی دنیا کے اندر کرم اللہ وجہہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نا جمال. کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ لگے جس کے چہرے پر بہت توجہ، کرم اللہ، جس کے چہرے پر اللہ کا کرم ہو. کیوں کرم اللہ وجہہ ہے؟ کہ لگے کہ لوگوں نے فتح کے بعد اتنا کلمہ نہیں پڑھا جتنا علی کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے کلمہ پڑھا. کرم اللہ وجہہ کہ جس کے چہرے پر اللہ کا کرم ہو. بھئی چہرے کا کمال کیا ہوتا ہے؟ بہت توجہ آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے مارکیٹ میں وسیم میں آپ جاتے ہوں گے، بہت سے لوگ سارے کاروباری بھی ہیں اکثر اس میں، تو دیکھتے ہوں گے کہ فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی سینریز، بڑے بڑے پوسٹر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے وہ بک رہے ہوتے ہیں. بکتے نہیں بکتے ہیں؟ فٹ پاتھ پہ ریلوے اسٹیشن کے قریب، بس اسٹینڈ کے قریب بکتے ہیں. جی صاحب ایسا بھی جو بچوں کے فوٹو بھی بک رہے ہیں، یہ کیوں بک رہے ہیں؟ بہت بڑا انجینئر ہے کیا؟ بہت بڑا ڈاکٹر ہے کیا؟ کوئی اسپیشلسٹ ہے کیا؟ کوئی نامور ہے کیا؟ کہنے لگے نا بھائی پھر کیوں اس بچے کے فوٹو بک رہے ہیں؟ کہنے لگے اس فوٹو بیچنے کا مطلب یہ ہے، ڈاکٹری اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جی صاحب اس بچے کا فوٹو لے جاؤ اپنے بیڈ روم میں لگا دو، کہ جب خاتون امید سے ہو تو جب وہ اس چہرے کو دیکھے گی، خوبصورت سے چہرے کو، تو جب بچہ پیدا ہوگا چہرے کا اثر اس کے شکم پہ ہوگا، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی خوبصورت پیدا ہوگا. یعنی سائنس نے کیا بتایا کہ اگر خوبصورت چہرہ دیکھا جائے تو اولاد بھی خوبصورت ہوگی. اللہ جانے حسین کتنا حسین ہوگا. خدا کے لیے بیدار ہوئیے گا. اللہ جانے حسین کتنا حسین ہوگا کہ ام لیلا صبح و شام حسین کو دیکھا کرتی تھی، اور جب کائنات میں علی اکبر آ رہے ہیں تو شبیہ پیمبر بن کے آ رہے ہیں. حسین کتنا حسین ہوگا. ام لیلا صبح و شام علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی. بھئی علی اکبر ہیں کیا؟ ذات علی اکبر کو سمجھیے. کل 18 برس کی عمر ہے، لیکن یہ علی اکبر نہیں بلکہ پنجتن کا مجموعہ بنا کر اللہ نے اتارا. شاید میں نے جملہ زیادہ کبھی دیکھیے، عہدے الگ چیز کا نام ہے نا. اللہ نے پنجتن کا نمونہ مجموعہ بنا دیا. بھئی محمد نے اپنا جمال دیا، علی نے اپنا نام دیا، حسن نے اپنا صبر و خلق دیا، حسین نے اپنی شہادت دی. بچ گئی سیدہ نے اپنی عمر دے دی. ایک علی اکبر میں اللہ نے پنجتن کا نمونہ اتار دیا. کیا ہے ذات علی اکبر؟ شبیہ ہیں جو بڑی مشہور ہے دنیا میں. وہ 2 شبیہ ہیں نا. ایک شبیہ کون؟ شبیہ علی، حیدر کرار کی شبیہ، اسے غازی عباس علمبردار کہا جاتا ہے. کون ہیں؟ کہ لگے شبیہ ہے حیدر کرار ہے، شبیہ علی مرتضیٰ ہے، عباس علمبردار کی ذات. اور دوسری شبیہ جو مشہور ہے کہ لگے شبیہ پیغمبر ہیں، علی اکبر. لیکن اللہ نے ان کو شبیہ بنا کے اتارا کیوں؟ کبھی اس بات پہ غور کیا؟ بھئی اللہ کو شبیہ بنا کے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پر پہلی بات کو واضح کر دوں کہ جی صاحب اگر اللہ شبیہ بنائے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر اللہ شبیہ بنائے تو کوئی اعتراض نہیں. اور ہم نے شبیہ بنا لی روضہ حسین کی، ہم نے شبیہ بنا لی علم حضرت عباس کی، ہم نے شبیہ بنا لی گہوارہ علی اصغر کی. جی صاحب آفت آ جاتی ہے. ہاں اللہ شبیہ بنائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ اللہ نے شبیہ بنائی. یہ اللہ نے شبیہ کیوں اتاری تھی؟ کہ دیکھو کربلا کے میدان میں علی نہ ہوں گے، لیکن عباس کو شبیہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ شبیہ علی حسین کی مدد کر سکے. بہت بڑی بات آنے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ چوک جائیں گے. بھائی حسین کی مدد کرے علی کی صورت میں، علی کی شباہت میں غازی عباس
اس لیے شبیہ بنی علی بنا کے اتارا. تو پھر شبیہ مصطفیٰ جناب علی اکبر کی ذات کو کیوں بنا کے اتارا؟ بھائی کوئی نہ کوئی تو کام تھا. بہت توجہ. کوئی نہ کوئی تو کام تھا کہ جو نبی نے نہیں کیا جسے علی اکبر کو کرنا تھا. آپ کہیں گے افضل الناس اکمل الناس احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. وہ کون سا کام تھا کہ جو پیغمبر نے اپنی ساری زندگی میں نہیں کیا؟ پیغمبر نے ہر کام کیے. بہت توجہ چاہوں گا. لیکن ایک کام تھا جو نبی نے نہیں کیا جو باقی رہ گیا. کہ لگے وہ کیا کام تھا؟ کہ لگے وہ کام تھا تلوار کا چلانا. جاگیے گا خدا کے لیے بیدار ہوئیے گا. بھئی نبی نے 83 جنگیں لڑی ہیں. کتنی؟ 83 جنگیں نبی نے لڑی. لیکن کہیں پر تلوار کو نہ نکالا, کہیں پر تلوار کو نہ چلایا. تو یا نبی اللہ تلوار نہیں تھی کیا؟ اما جب وزیر کے لیے آسمان سے آ سکتی ہے. بات پہنچے تو بولیے گا بھائی, ضروری نہیں ہر بار میں چیخے جاؤں. اللہ کے ساتھ جب وزیر کے لیے آ سکتی ہے تو جو مختار علی ہو, جو علی کا امام ہو, علی فخر سے کہتا ہو انا عبد من عبید محمد, کہ میں غلام ہوں محمد مصطفیٰ کا. بھائی جب وزیر کے لیے آ سکتی ہے تو کیا مولا کے لیے نہیں آ سکتی تھی؟ علی کے امام کے لیے نہیں آ سکتی تھی؟ علی کے نبی کے لیے نہیں آ سکتی تھی؟ علی کے بھی نبی ہے نا. ہاں کہ لگے بھائی آ سکتی تھی نہیں. بھائی وہاں سے کیا آئی ذوالفقار, تو نبی کے لیے بھی تلوار آ جاتی. یہ نبی نے تلوار چلائی کیوں نہیں؟ کیا تلوار تھی نہیں؟ کہ لگے تلوار بھی تھی, کیا آ نہیں سکتی تھی؟ کہ لگے آ بھی سکتی تھی. اللہ نے ساری کائنات جس احمد مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی. جنت ونت جتنی بھی چیزیں ہیں سب نبی کے صدقے میں ہی تو بنی ہیں. کہ لگے تلوار آ بھی سکتی تھی, تلوار تھی بھی, جنگوں میں گئے بھی تھے, لیکن اس کے باوجود بھی تلوار کیوں نہیں چلائی؟ بہت بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کہ لگے سب کچھ تھا لیکن تلوار نہیں چلائی. کیوں نہیں چلائی؟ کہ لگے وہ جو تمغہ تھا, وہ جو میڈل تھا, کون سا؟ کہ رحمت للعالمین کا تمغہ. بھئی عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں نا, عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں نا. اگر نبی تلوار اٹھا لیتے تو دنیا کہتی یہ کیسی رحمت ہے کہ جو تلوار چلا رہی ہے. تو بھائی صاحب تلوار چلانا بھی ہے, تمغے کو بچانا بھی ہے. اللہ جانے آپ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے, جا پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس آپ وہ میڈل بھی باقی رہ جائے, زمانے کو شجاعت پیغمبر بھی نظر آ جائے کہ اگر نبی تلوار چلاتے تو نبی کیسے لگتے, تلوار چلاتے تو نبی دکھتے کیسے. رحمت للعالمین کا تمغہ بھی بچا رہ جائے, نبی کی تلوار نظر بھی آ جائے. لہذا اللہ نے کہا ہم نے علی اکبر کو شبیہ پیغمبر بنا کے اتار دیا, شبیہ پیغمبر بنا کے اتار دیا. اسی لیے تو امام حسین نے جو اپنی طاقتیں تھی, جو بڑی طاقتیں تھی, ان بڑی طاقتوں کو کربلا کے میدان میں اتارا نہیں. مولا سید سجاد دعا کر دی, بیمار ہو گئے, بہت توجہ. حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ بھیج دیا. غازی عباس کو اجازت نہیں ملی, بس ایک طاقت رہ گئی, کون؟ علی اکبر کی ذات. لیکن علی اکبر کو میدان میں کیوں بھیجا؟ نہیں بات نہیں پہنچا پایا شاید, یا آپ تیار نہیں ہے, آمادہ نہیں ہے. بھائی امام حسین نے جتنی بڑی طاقتیں تھی پڑھی ہے حسین کے قافلے میں. یہ جو لشکر اتنا بڑا آ رہا تھا, کیوں آ رہا تھا؟ اسے معلوم تھا حضرت مسلم ابن عقیل ہے, بھول گئے جنگ کوفے کی, بھول گئے. اما کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے. گڈھا کیوں گڈھا بنایا گیا؟ عجیب ہے, عجیب سن رہے ہیں آپ. بھائی اس پہ گھاس پھوس وغیرہ ڈال کے دھوکے سے گرایا گیا, تب پکڑا گیا ہے نا حضرت مسلم ابن عقیل کو. ورنہ جو ہے وہ رسالوں پہ رسالے منگا رہا تھا. ابن زیاد کہتا ہے کہ تو ایک آدمی سے لڑنے گیا ہے یا پوری فوج سے لڑنے گیا ہے جو اتنے فوجی منگا رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے معلوم نہیں, میں عرب کے کسی بنیے بقال کی اولاد سے نہیں لڑ رہا ہوں. کیسے سن رہے ہیں؟ لگے یہ کوئی عرب کا بنیا نہیں ہے, بنی بقال نہیں ہے. کہ کون؟ کہ لگے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے. کہاں بھیج دیا؟
کوفے کربلا نہیں لائے, لا سکتے تھے نا, ہاں نہیں لائے کوفے. جناب سید سجاد بڑی طاقت کا نام تھا, ہاں جناب علی اکبر, مولا عباس, جناب سید سجاد, یہ سب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تلوار کو سیکل کر رہے تھے. اور میٹنگ یہ تھی کہ تم میمنہ پہ رہو گے, ہم قلب لشکر میں رہیں گے, علی اکبر تم میسرہ پہ رہنا, پھر دیکھتے ہیں کہ کس میں مجال ہے. یہ طاقت ہے. پیچھے خیموں کے پیچھے سے بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا, اس لیے کہ حسین نے خیموں کے پیچھے خندق کھود رکھی تھی, تو پیچھے سے خندق نے کورٹ کر دیا, آگے سے یہ بڑی طاقتیں کورٹ کر دے رہی تھی. ہاں کون تھا جو آ جاتا؟ لیکن امام حسین کا مقصد لڑنا تو نہیں تھا نا. ہاں امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت مسلم کو کوفہ بھیج دیا, جو بڑی سپر ان کی طاقت تھی, جو بڑی طاقت تھی, وہ وہاں چلے گئے. ہاں غازی عباس کو اجازت نہیں ہے جنگ کی, ٹوٹا نیزہ لے کے گئے ہیں. ہمارے ٹوٹے نیزے کی دھاک اتنی تھی, اگر تلوار لے کے چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ صفین بھول گئے. ہاں ہم جب 13 اور 14 سال کی عمر میں شجاعت کا یہ عالم تھا, تو 32 برس کی بھری جوانی میں, جہاں بچپن سے کان میں کربلا 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 کربلا, ہر غصے کے ٹائم پہ یہی تو کہا گیا, عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو, کربلا نہیں کربلا نہیں کربلا نہیں. اب تو کربلا آ گئی ہے. ہاں لیکن اس کو سمجھیے گا, اطاعت امام کسے کہا جاتا ہے؟ امام کی اطاعت ہی ہوتی ہے کہ امام کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینا. اپنی پوری قوت کو غازی عباس نے رکھ دیا کہ جب امام نے کہہ دیا تو حکم امام کے آگے اب طاقت نہیں کچھ بھی. جو امام کہہ دے, ٹوٹا نیزہ لے کے گئے جب تو جو ہے وہ صاحب بھاگ گئی ہے فوج, سوچئے ذرا, تو ان کو بھی اجازت نہیں ملی. اب سمجھا سکا شاید تھوڑا, کہنے لگے کہ غازی عباس کو امام سید سجاد زین اللہ الدین کے لیے کہنے لگے کہ امام, چوتھے امام, امام حسین کے بعد جو ہے وہ امام ہیں, یہ قافلہ لے کے جائے گا کون؟ اگر سارے مرد چلے جائیں گے تو اس قافلے کو مدینے تک پہنچائے گا کون؟ ہاں کون لے جائے گا؟ دعا کر دی, پروردگار عابدی بیمار, اب دنیا میں بیمار کہلائیں گے. کہنے لگے مولا عباس کی طاقت, امام زین العابدین علیہ السلام, جناب مسلم, ایک طاقت رہ گئی. کون سی؟ جناب علی اکبر کی ذات. بھئی سب کو روک دیا, حضرت علی اکبر کو کیوں نہ روکا؟ بھئی بہت توجہ, بہت توجہ. کہنے لگے وہ جو تمغہ تھا نا رحمت للعالمین کا, نبی کا ایک کام تھا جو رہ گیا تھا, وہ تھا تلوار کا چلانا. حسین نے کسی طاقت کو اجازت نہیں دی ہے, لیکن اب حضرت علی اکبر کو اس لیے اجازت دی ہے تاکہ علی اکبر میدان میں جائیں. کیوں کہ اس لیے کہ اللہ بھی چاہتا تھا, حسین بھی چاہتے تھے. بھئی اللہ آسمان سے دیکھ رہا تھا, حسین در خیمہ سے دیکھ رہے تھے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب میرا حبیب لڑتا تو لگتا کیسا, جب میرا حبیب لڑتا تو لگتا کیسا. حسین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب نانا تلوار چلاتے تو لگتے کیسے. حسین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب میرے نانا لڑتے تو لگتے کیسے. اللہ اکبر. اعزان گرامی قدر, کیا ہے علی اکبر کی ذات؟ کہنے لگے اخلاق ایسا کہ کبھی بابا کے آگے نہیں چلے, کبھی بابا سے آگے نہیں چلے. جب بھی بابا کو دیکھے فوراً کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر, بابا سے پہلے نہیں بیٹھے. علم کا عالم کیا ہے علی اکبر کے؟ کہنے لگے کہ جب مدینے کے اندر یہودی اور عیسائی علماء آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ توریت و انجیل سے بحث کرنا چاہتے ہیں, امام حسین خود نہیں جایا کرتے تھے, علی اکبر کو بھیج دیا کرتے تھے. علی اکبر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ جایا کرتے تھے, ان سے مباحثہ اور مکالمہ ہوا کرتا تھا. وہ علماء لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اپنے اپنے وطن کو واپس چلے جایا کرتے تھے. اما کل تک لوگوں نے محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا, آج شبیہ محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر. اور جلالت اور حوصلہ کیسا. حوصلے کے لکھا یہ ہے کہ جب یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کا منزل زبالہ پر پہنچا, منزل
زبالہ پر، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ پر امام حسین کا قافلہ لکھا رہتا ہے نا کہ یہ منزل یہ منزل یہ منزل، وہیں پر لکھا ہوگا منزل زبالہ، کہ لگے منزل زبالہ پر پہنچا۔ بھائی پہلے کے لوگ سفر کرتے تھے، آج کی طرح ٹرین تو تھی نہیں، بس تھی نہیں، ایئروپلین تھا نہیں کہ جس آپ سو گئے لیٹ گئے، تو قافلہ مسلسل چلتا رہتا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا زین کے اوپر جس طرح آگے سے نکلا رہتا ہے نا صاحب، جس پہ بیٹھتے ہیں سواری کے اوپر، تو زین کے اوپر کا یہ نکلا رہتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سوار چلتے چلتے اسی پہ اپنا جو ہے وہ سر ٹیک کے ہلکی سی جھپکی لے لیا کرتا تھا، رہوار قافلے کے ساتھ چلتا رہتا تھا، ہے نا جی صاحب، اور سوار جو ہے بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی نیند لے لیا کرتا تھا۔ یا مثلاً جو ہے وہ تلوار کے کبھی کبھی قبضے کے اوپر سر رکھ کے سوار سو لیا کرتا تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ منزل زوالہ پر پہنچا، علی اکبر کی ذات کیا ہے، علی نے نام دیا، علی نے نام دیا، رسول نے صورت دی ہے کہ اللہ کے امام حسین علیہ السلام ذوالفقار کے دستے پر ایک مرتبہ سر کو رکھے ہوئے ہلکی سی حسین نے نیند لی، بس ایک حسین کو نیند کا گوشہ آیا، حسین نے ایک جس کو کہیے کہ ہلکی تھوڑی سی دیر کے لیے حسین نے نیند لی، ایک مرتبہ عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتف غیبی آ رہی ہے، آواز غیبی آ رہی تھی کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ لگا جیسے حسین نے خواب دیکھا، یہ آواز سنی، فوراً حسین چوکے اور اٹھے، اور اٹھنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لگا جیسے ہی حسین نے کلمہ استرجاع زبان پر جاری کیا، فوراً ایک مرتبہ علی اکبر نے سوال کر لیا۔ علی اکبر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بابا اس موقع کے اوپر لفظ انا للہ کہنے کی کیا ضرورت، یہ کون سا موقع ہے کہ آپ لفظ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کہا میرے بیٹے، میرے چاند، ابھی ابھی جو ہے وہ مجھے نیند لگی اور میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی ہاتف غیبی کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اب علی اکبر کا سوال سنیے اور پھر جواب سنیے۔ علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ بہت توجہ، کہ بابا ہم حق پر نہیں؟ کہ میرے لال، میرے چاند، اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر پرواہی کیا، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ علی اکبر نے بتا دیا نا کس کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے لال ہے۔ حیدر کرار کا بھی تو یہی فرمانا تھا نا کہ علی کو پرواہ نہیں ہے کہ علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے۔ اللہ اکبر، یہ بہادروں کی شان ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب عزیز و سخاوت کا عالم جناب علی اکبر کا کیا تھا کہ اللہ کے عرب میں 3 جو ہے وہ مہمان خانے بڑے مشہور تھے۔ ایک حضرت عبداللہ کا مہمان خانہ، ایک خود امام حسین علیہ السلام غریب نبا اور بادشاہ کربلا، شہنشاہ کربلا امام حسین کا مہمان خانہ، اور تیسرا مہمان خانہ جناب علی اکبر کا مہمان خانہ۔ کہ یہ 3 مہمان خانے بڑے مشہور تھے کہ جن میں جو ہے وہ لوگوں کی ایک بھیڑ لگی رہتی تھی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دن جناب علی اکبر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو جب ساری مشعلیں بند ہو جائیں تو بڑی بڑی 5 مشعلیں ہمارے جو ہے وہ چھت پہ لگا دینا، تاکہ اگر کوئی دور دراز سے آتا ہوا مہمان کوئی رات کے جو ہے وہ اندھیرے کے اندر جب ان مشعلوں کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ اب بھی کوئی کریم جاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب بھی کوئی کریم جاگ رہا ہے۔ حجت خدا حسین ہیں، امام وقت حسین ہیں، پھر علی اکبر نے یہ حکم کیوں دیا؟ پھر علی اکبر نے ایسا کیوں کہا کہ لگے علی اکبر نے حجت خدا کے ہوتے ہوئے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ زمانے کو بتایا جا سکے کہ جس کا بیٹا اتنا کریم ہے اس کا بابا کتنا کریم ہوگا۔ ہاں، کہ لگے جس کا بیٹا اتنا کریم ہے اس کا بابا کتنا کریم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس جانے کے راہ میں خطر، گفتگو بہت ہے، جو تاریخ نے پوری کتاب 550 صفحے سے زیادہ کی کتاب جو ہے وہ جناب علی اکبر کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے جناب علی اکبر؟ علم کا انداز، ادب کا انداز، شجاعت کا انداز، کس نے پالا؟ عزیزو، جب پیدا ہوئے ہیں نا جناب علی اکبر علیہ السلام تو امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو آغوش میں لیا، آپ نے چراغوں کو گل کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ سلامت رہیں، رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے، اس لیے کہ اب شب 9 آ چکی ہے، کل شب عاشور ہوگی،
بس حسین بس دو ایک دن کے مہمان رہ گئے. جو شہید آئے تھے وہ تو ایک دن کے مہمان رہ گئے. اب جو جیے گا جو بچے گا وہ اگلے برس ماتم کرے گا. زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی. اگر کل کہا جاتا تھا تو بھروسے تھے. آج کل تو موت اتنی عام ہو گئی ہے, ہارٹ اٹیک یہ وہ کچھ پتہ نہیں ہے. عزیزو کل تھا کہ بھی جوان ہیں, اب تو پتہ نہیں ہے. جوان بول کے رہتا نہیں ہے, بوڑھا بول کے جاتا نہیں ہے. عزیزو کیوں زمانے کے حالات ہی ایسے ہیں. کہ لیکن جناب علی اکبر جب پیدا ہوئے, امام حسین نے علی اکبر کو دیکھا, جو مقاتل جو کتابوں نے بتایا تاریخ نے. لیکن جب حضرت علی اکبر پیدا ہوئے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ پورے مدینے میں اعلان کرا دیا کہ جسے جو چاہیے وہ آ کے مانگ لے. آج حسین دینے کے لیے تیار ہے. ایک شور پورے مدینے کے اندر بن گیا کہ حسین کے گھر ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے, اتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے. عزیزوں مدینے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب غازی عباس علمبردار اپنے رہبار مرتجز پر اور جناب علی اکبر اپنے رہبار عقاب پر جناب علی اکبر اپنے رہبار عقاب پر, غازی عباس اپنے رہبار مرتجز کے اوپر جب بیٹھ کر مدینے سے باہر جو ہے وہ باغ کی جانب جانے لگتے تھے نا, تو مدینے کے جو یہ دکاندار تھے نا وہ سودا دینا بند کر دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ باغ میں سودا لینا, دیکھو کہ یہ دونوں شبیہیں جا رہی ہیں. علی اکبر کے چہرے کے جمال کو دیکھ تو لینے دو. لوگ کاروبار بند کر دیا کرتے تھے, اتنے خوبصورت تھے جناب علی اکبر. ذرا سوچئے جب زمانہ ان کی خوبصورتی کو رک کے دیکھتا ہوگا تو میں لیلا کا ہاں عزیزو میں پڑھ, اللہ کرے میں مسائب پورے پڑھ جائے. جناب علی اکبر, اللہ تمہارے جوان سلامت رکھے. اللہ کسی کا جوان ایسے نہ اجڑے جیسے لیلا کا علی اکبر اجڑا ہے. ہاں عزیزو روایت کہتی ہے کہ دکاندار جو ہے وہ سودا نہیں دیا کرتے تھے, علی اکبر کے جمال کو دیکھا کرتے تھے. لیکن جب علی اکبر پیدا ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین نے اعلان کر دیا جسے جو چاہیے. آج حسین بہت خوش ہے, جائے حسین سے لے جائے. اللہ اکبر سوال کرنے والوں نے سوال کیا, جیسے ہی جناب زینب کو اس بات کا علم ہوا کہ آج حسین نے اعلان کر دیا ہے جسے جو چاہیے وہ لے جائے, جناب زینب بیت الشرف پہ تشریف لائیں. امام حسین نے جناب زینب کو جیسے ہی آتا ہوا دیکھا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جناب زینب کو بٹھالا, کہنے لگے بہنا آپ کیسے تشریف لائیں؟ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے ابھی کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ علی اکبر پیدا ہوئے, جسے جو چاہیے وہ مانگ لے, حسین دے گا. کہنے لگے ہاں بہنا حسین آج دے گا, حسین بہت خوش ہے. کہنے لگے میرے بھائی مجھے علی اکبر دے دو. علی اکبر کو جناب زینب نے پالا. اللہ اکبر, آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے. لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھوں گا, بہت دیر, آج مصائب بہت بڑے ہیں اور یہ بڑی راتیں ہیں. اگر آج مصائب نہ پڑھے جائیں تو کب پڑھے جائیں گے؟ کہنے لگے یہ اعلان صرف مدینے میں نہیں رہا بلکہ مدینے کے اطراف و جوانب میں بھی پھیل گیا. تو ایک دیہاتی جس نے جو ہے وہ عرب کا رہنے والا, اس نے جب یہ سنا کہ نبی کے نواسے نے اعلان کیا ہے کہ اتنا خوبصورت بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور نبی کے بیٹے نے اعلان کیا ہے اسے دیں گے, تو ایک مرتبہ اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی. وہ بھی حسین کی دہلیز تک پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا حسین میں آپ کے بچے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, علی اکبر کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے سنا بہت خوبصورت بچہ ہے. حسین نے علی اکبر کو دکھایا. جیسے اس نے علی اکبر کو دیکھا نا, ایک مرتبہ امام حسین سے کہتا ہے آقا آپ نے کہا ہے جو مانگو گے دیں گے. کہنے لگے ہاں جو مانگو گے دیں گے. تو بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ اس جیسا بچہ مجھے بھی عطا کر. اللہ اکبر, اس جیسا بچہ مجھے بھی عطا کر دے. امام حسین نے کہا میں دعا تو کر دوں گا لیکن پہلے اتنا بتا دے کہ اگر اس جیسا خوبصورت بیٹا اللہ تجھے عطا کر دے اور اس کی آنکھ میں ایک تنکا چلا جائے, اللہ اکبر, اگر اس کی آنکھ میں ایک تنکا چلا جائے تو کیا کرے گا؟ بس ایک مرتبہ اس کے پیر میں اگر کانٹا لگ جائے, معاف کیجیے گا روایت ہے, اس کے پیر میں اگر کانٹا لگ جائے تو کیا کرے گا؟ بس ایک مرتبہ پلٹ کر کہتا ہے میں یہ تو گوارا کروں گا کہ میری آنکھ میں کانٹا لگ جائے لیکن اتنے خوبصورت بچے کے پیر میں کانٹا لگ جائے
میں یہ گوارا نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی رہنے دے اس لیے کہ یہی میرا بیٹا ہوگا، 18 برس کا کڑیے جوان ہوگا، سینے میں زنا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں روایتوں سے بڑے عجیب جملے ہیں کہ جب کوئی نہ رہا، اصحاب چلے گئے، انصار چلے گئے، اعزا چلے گئے، اقربا چلے گئے، اب حسین تنہا رہ گئے۔ علی اکبر ایک مرتبہ حسین کی بارگاہ میں آئے، سر کو جھکا کر کہتے بابا رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین نے پلٹ کر کہا بیٹا علی اکبر تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ پہلے پھوپھی سے اجازت لے کر آ جاؤ پھر اس کے بعد آنا۔ جناب علی اکبر ایک مرتبہ جناب زینب کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں آج علی اکبر کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے، آج علی اکبر کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے آسمان کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کا پروردگار زینب کی لاج رکھ لینا، ارے آج علی اکبر مانگنے آیا ہے، آج زینب غریب ہے، اگر ایک قطرہ پانی کا علی اکبر نے مانگ لیا زینب کہاں سے لے گی؟ بیٹا 18 برس میں کچھ نہ مانگا، آج زینب غریب ہے تو مانگنے کے لیے آئے ہو، مانگو بیٹا، لیکن یاد رہے وہ مانگنا جو تمہاری کو بھی دے سکے۔ بس سر کو جھکائے گا وہ بھی اماں رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ جیسے ہی زینب نے یہ سنا بس ایک مرتبہ زینب کہتی بیٹا کیا کوئی اپنے لال کو 18 برس چکیاں پیس کے اس لیے پالنا ہے کہ مرنے کی اجازت دے دے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ بھی کھا کے زمین پر گر گئی۔ حسین دوڑے، حسین نے کہا علی اکبر اپنی زلفوں کے مجھ میں سنا دو، تمہاری بھوپی بیدار ہو جائے گی۔ ارے بھوپی بیدار ہو گئی، میں کہوں گا بی بی کچھ دیر میں یہی زلفیں ہوں گی جو خون میں بھری ہوئی ہوں۔ اللہ تمہارے بچے سلامت رہیں، اللہ تمہارے جوان سلامت رہیں، میری مائیں میری بہنیں اللہ تمہارے بیٹے سلامت رکھے، اللہ کسی کی گودی ایسے نہ اجڑے جیسے لیلا کی گودی اجڑ گئی۔ عجیب جملے ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ خدا حافظ، اجازت دی۔ پھر امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ بھوپی سے اجازت مل گئی، بابا آپ رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا جاؤ جا کر اپنی اماں سے اجازت لے لو۔ لیجیے علی اکبر ام لیلا کی بارگاہ میں آتے ہیں، سر کو جھکا کے کہتے ہیں اماں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹا رات کے گئے صبح آئے تھے، صبح کے گئے اب آئے ہو اور اب کچھ مانگ رہے ہو، بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا وہ بھی اماں جان رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ ماں کہتی ہے بیٹا ابھی تو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، رن میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ رات کے گئے صبح کے گئے اب آئے اور اب آ کر بھی موت، رن میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ سر کو جھکائے علی اکبر نے جملہ کہا۔ علی اکبر کہتے ہیں بھوپی اماں میرا بابا اکیلا رہ گیا، میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ ہاں عزیزو بی بی لیلا نے اجازت دی، کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، جانے قربان ہو جائے کربلا کی ماں پر، جانے قربان ہو جائے ام لیلا پر، جان قربان زینب کبریٰ پر، جان قربان ام رباب پر۔ روایت یہ کہتی ہے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری کا نشان حضرت ہاجرہ نے دیکھا تھا، برداشت نہ ہوا تھا، لشکار گری تھی، 3 دن کے اندر انتقال کر رہی تھی۔ حضرت اسماعیل 3 دن کے بھوکے نہیں تھے، 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، صرف نشان دیکھا تھا، برداشت نہ ہوا تھا۔ میں کہوں گا ہاجرہ آئیے کربلا کے میدان میں، آئے عمرہ بنوا، بکھرا ہوا لاشا دیکھا، آئے عمرہ لیلا، چھتا ہوا
محمد سروں کو جھکا لو جن کے سر نہ دکھتے ہوں وہ سروں پر ہاتھ مارتے جائے کہتے جائے حسین الوداع. اب یہ الوداعی گھڑی قریب آ گئی ہے نا. حسین ایک دو دن کا مہمان بڑے بڑے دنوں سے تیاریاں کر رہے تھے نا. سویرے لگا رہے تھے علم سجا رہے تھے تابوت کی تیاری ہو رہی تھی. لیجیے اب الوداع کا وقت بھی قریب آ گیا. پتہ بھی نہیں چلا یہ 10 دن کہاں گزر گئے. اللہ اکبر. جو مہمان آیا تھا وہ جا رہا ہے. ایک ایک مہمان کو آپ الوداع کہہ رہے ہیں. اور محمد کو الوداع کہہ دیا, قاسم کو الوداع کہہ دیا, غازی عباس علمبردار کو, آج علی اکبر کو الوداع کہیے اور کہیے شہزادے مولا آقا جائیے خدا حافظ اللہ لیکن اگلے برس ہمارے رضا خانے ضرور آئیے گا. اور آقا اے آقا زادو اگر رونے میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو ہم غلاموں کو معاف کر دینا. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم ہے کربلا میں. ہاں عزیزو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ماں سے اجازت ملی امام حسین کی بارگاہ میں آتے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا اماں سے اجازت مل گئی حضرت میں جانے کی اجازت دے دو. امام حسین نے نگاہ بھر کے دیکھا علی اکبر کو اور آسمان کی جانب دیکھ کے کہتے پروردگار گواہ رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں جو سیرت میں جو شکل میں جو چلنے میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. جب بھی حسین چاہتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کرے علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. روایت کہتی اجازت ملی علی اکبر خیمے سے باہر نکلے لیکن خیمے سے باہر نکلنے کا منظر عجیب ہے. علی اکبر خیمے سے ایسے باہر نکلے ہیں بہنوں کے درمیان سے ایسے نکلے ہیں کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو علی اکبر رہبار میں سوار ہوئے. لیجیے عزیزو روایت کہتی ہے علی اکبر مقتل کو جا رہے تھے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کسی کے پیچھے سے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہو. اب میری جانب دیکھیے روایت کہتی ہے علی اکبر آگے آگے جا رہے تھے حسین پیچھے پیچھے آ رہے تھے. علی اکبر نے جو ہی پلٹ کر دیکھا کیا دیکھا 57 سال کا شہید امام کمر کو پکڑے ہوئے. ارے عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی ہے نا. کمر کو پکڑے پکڑے حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ماتم کرتے رہنا اب آنسوؤں کو نہ روکنا. روایت کے علی اکبر گھوڑے سے زمین پر کود پڑے اور کہا بابا خدا حافظ کہہ دیا تھا یہ پیچھے پیچھے کیسے آنا. کہ میرے لال کاش صاحب اولاد ہوتے. ارے جوان بیٹے کا مقتل میں جانا یہ منظر لینا خیمے سے دیکھ رہی تھی. احساس والو اولاد والو اللہ تمہیں سلامت رکھے تمہارے جوان سلامت رہے. میری جانب دیکھیے میری طرف دیکھیے سروں کو بلند کرو. ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے علی اکبر نے حسین کے کانوں میں کچھ کہا حسین کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی علی اکبر نے حسین کے کان میں کہا نا میرا مولا چیخ مار کے رویا. میرے مولا نے سیاح کیا. یہ منظر زینب نے دیکھ لیا. جب حسین پلٹ کر آئے ہیں سوال کر لیا اے بھیا میرے ماجائے حسین علی اکبر نے تمہارے کان میں کیا کہہ دیا. کہا اللہ اکبر. اب حسین کا جملہ سنیں گے. امام حسین کہتے زینب آج علی اکبر نے دستور زمانے کو بدل دیا. ارے زمانے کا دستور یہ ہے کہ جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے. لیکن آج میرا جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کر رہا تھا. کیا کہا علی اکبر نے تمہارے کان میں کیا کہا. اولاد والو احساس والو اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. علی اکبر نے حسین کے کان میں کہا بابا میں تو مقتل کو جا رہا ہوں میری سورا کا کیا ہوگا میرے وعدے کا کیا ہوگا. میری سورا مدینے میں انتظار. جیو سلامت انشاءاللہ آباد رہو. ہاں روتے روتے دل دکھنے لگا. روتے روتے
کمر دکھنے لگتی ہے نا. ارے رونا تو ابو کے بیمار کا کام ہے, رونا تو زینب کبریٰ کا کام ہے, رونا سکینہ کا کام ہے. اللہ اکبر, تم سلامت رہو. روایت کرتی ہے علی اکبر مقتل میں آئے, جہاد شروع کیا. ایک مرتبہ نقارے بجے, علی اکبر کی مد مقابل ایک شامی پہلوان آئے. جیسے ہی حسین نے یہ سنا نا کہ علی اکبر کی مد مقابل ایک شامی پہلوان آ رہا ہے, فوراً حضرت فضا سے کہا, فضا جا کر ام لیلہ سے کہہ دو کہ تیرے لال کے مقابل میں ایک شامی پہلوان آیا ہے, اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. اور کہنا کہ وہ شامی پہلوان 3 دن کا بھوکا نہیں ہے, 3 دن کا پیاسا نہیں ہے, لیکن تیرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا بھی ہے, 3 دن کا پیاسا بھی ہے. بس ایک مرتبہ لیلا نے مسلح کو بچھا دیا, بالوں کو بکھیرا, آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. بس اتنا دعا کرنا تھا. ایک مرتبہ علی اکبر نے اس کو قتل کیا اور قتل کر کے لوٹ کر خیمے میں تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد امام حسین سے فرماتے, بابا 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 پیاس مارے گا. جملہ سنا, میری جانب دیکھنا. احساس والو, حسین جا رہے ہیں, اب 1-2 مجلسیں اور رہ گئی ہیں تو شام غریبا, اور پھر ہم ہوں گے, سال بھر ہوگا, محرم کی تاریخیں چلی جائیں گی 10 دن. ہاں عزیزو, روایت کہتے بہت لوگ تڑپ کر کہا, بابا 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 پیاس مارے ڈال رہی ہے, بابا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. ہاں عزیزو, کربلا کا دن, عاشور کا دن سب سے زیادہ گرم دن تھا. روایت یہ کہتی جوانوں کے ٹکڑے پیاس سے ٹکڑے, جوانوں کے کلیجے پیاس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے. ارے جب جوانوں کا یہ عالم تھا تو سکینہ کا عالم کیا ہوگا, سکینہ کا عالم کیا ہوگا. گہوارے میں سونے والے 6 مہینے کے علی اکبر کا عالم کیا ہوگا. اب عزیزو یہاں سے آنسوؤں کا نہ روکیے گا, روایت کے جملے ہیں, ایک مرتبہ میری جانب دیکھیے گا. روایت کہتی ہے امام حسین کا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. علی اکبر نے زبان کو نکالا, حسین کے دہن میں رکھا, فوراً زبان کو کھینچ لیا, اور ایک جملہ کا, بابا میری زبان سے زیادہ کاٹے کو آپ کے دہن میں ہے, میں تو علی اکبر. جملہ سنیے گا, علی اکبر خوش نصیب ہونا کہ تمہارے بابا حسین موجود تھے. تم نے اپنی پیاس بتا تو دی کہ تم کتنے پیاسے ہو, لیکن حسین حسین کسے بتائے کہ حسین کتنا پیاسا ہے. نہ بابا علی مرتضیٰ, نہ اماں سیدہ, حسین کسے بتائے کہ حسین کتنا پیاسا, حسین کتنا پیاسا. اجرکم اللہ, اللہ کوئی رب نہ دے. سوائے ہمیں مجروب کربلا کے روکے رہیے. ہاں صبح 2-4 منٹ اور پڑھتا, روایت بہت طویل ہے. کہ جاؤ بیٹا جاؤ, خدا نانا رسول اللہ کے ہاتھوں جامع کوثر سے سیراب ہونا, ایسے سیراب ہونا کہ اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی. جاؤ, خدا حافظ. علی اکبر مقتل میں آئے, جہاد کیا. ارے کب تک لڑتے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے. ہاں عزیزو, لڑتے لڑتے ایک مرتبہ شقی نے ایسا نیزہ مارا کہ علی اکبر کے سینے میں در آیا. علی اکبر نے نیزے کو پکڑا, زمین میں گر گئے. آواز دی, علیکم السلام یا بکا, علیکم السلام, بابا آخری سلام قبول کر لو. ایک مرتبہ حسین نے کمر کو پکڑ لیا, آواز دی, علی اکبر. عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی تھی, میرے جانے سے حسین کی بینائی چلی گئی.
حسین کی بینائی چلی گئی، کمر کو تھامے میرا اور آپ کا غریب امام، میرا اور آپ کا غریب کربلا دشن نوا میں امام حسین چل رہے تھے۔ روایت کے جملے ہیں عزیزو، مولا امام حسین جب مقتل میں جا رہے تھے نا، مولا دائیں قدم رکھتے تھے بائیں پڑھتے تھے، بائیں قدم رکھتے تھے بائیں پڑھتے تھے، لڑکھڑاتے قدموں سے حسین علی اکبر کے قریب پہنچنا چاہتے تھے۔ مقاتل کہتی ہیں اللہ جانے کتنی جگہ حسین گرے، کتنی جگہ سے اٹھے، جب حسین سے چلا نہ گیا نا تو ایک مرتبہ حسین کہتے بیٹا آواز دیتے رہو، تمہارا بابا آواز کے سہارے آ جائے گا۔ حسین گٹھلیوں چلتے ہوئے ارے جوان علی اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ ایک مرتبہ علی اکبر اٹھنا چاہتے ہیں، کہا بیٹا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ کہتے بابا معاف کرنا، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ آئے ہو اور علی اکبر تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ آئے ہو علی اکبر تعظیم کے لیے نہ اٹھاؤ۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ بیٹا یہ سینے کا ہاتھ بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیسے؟ کہا بابا نیزے کی اڑی ٹوٹ گئی ہے، لیکن سنیے گا عزیزوں کی مطلب امام حسین سے کہتے بابا نیزے کی اڑی ٹوٹ گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا ذرا ہاتھ کو ہٹانا، ہاتھ کو ہٹایا، زخم کی گہرائی کو دیکھا،